السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلیٹ کے باتھ روم میں ایک عورت کی لاش پڑی تھی۔ موت پانی میں ڈوبنے سے ہوئی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ باتھ ٹب بالکل سوکھا تھا اور نلکے بھی بند تھے، یہاں تک کہ اس کے کپڑے بھی خشک تھے۔ لیکن جب ڈاکٹروں نے اس کے پھیپھڑے سے پانی نکالا تو وہ میٹھا پانی نہیں، بلکہ سمندر کا نمکین پانی تھا۔ حالانکہ سمندر شہر سے 500 میل دور تھا، تو پھر شہر کی فضاؤں پر گہرے سیاہ بادلوں کا راج تھا اور موسلا دھار بارش نے ہر چیز کو دھندلا کر دیا تھا۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا جب شہر کے سب سے مہنگے اور پوش علاقے کی ایک بلند و بالا رہائشی عمارت کی 10ویں منزل پر واقع ایک پرتعیش رہائش گاہ کے دروازے پر پولیس کے بھاری بوٹوں کی آواز گونجی۔ انسپکٹر دانیال، جو شہر کا سب سے ذہین اور شاطر تفتیشی افسر مانا جاتا تھا، اپنی ٹیم کے ہمراہ وہاں موجود تھا۔ فضا میں ایک عجیب سی وحشت اور پر اسرار خاموشی تھی، جسے صرف وائرلیس سیٹ سے آنے والی کرخت آوازوں اور باہر برستی بارش کا شور سنائی دے رہا تھا۔ دانیال نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر انتہائی دل خراش اور حیران کن تھا۔ گھر کا مالک کاشف، جو ایک مشہور کاروباری شخصیت تھا، صوفے پر بیٹھا اپنے دونوں ہاتھ سر میں گرائے رو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ دانیال نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے سیدھا اس کمرے کا رخ کیا جہاں وقوع ہوا تھا۔ یہ ایک وسیع و عریض خوابگاہ تھی، جس کے ساتھ منسلک غسل خانہ کسی 5 اسٹار ہوٹل کے باتھ روم سے کم نہیں تھا۔ دانیال نے غسل خانے کا دروازہ کھولا تو اس کی آنکھوں نم ہو گئی تھی، سکڑ گئی تھی۔ فرش پر سفید سنگ مرمر کی ٹائلیں لگی ہوئی تھیں اور درمیان میں ایک نہایت خوبصورت اور قیمتی لباس میں ملبوس ایک نوجوان خاتون کی لاش پڑی تھی، جس کا نام ثنا تھا اور وہ کاشف کی بیوی تھی۔ ثنا کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، آنکھیں کھلی تھیں جن میں خواب کی ایک ابدی پرچھائی منجمد ہو چکی تھی۔ دانیال نے لاش کے قریب جا کر جائزہ لیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب اس کیس کی پہلی اور سب سے بڑی گتھی اس کے سامنے چلی آئی۔ ثنا کی لاش بالکل خشک تھی، اس کے کپڑوں پر پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا، اس کے بال سوکھے ہوئے تھے اور وہ فرش پر پڑی تھی، وہ بھی مکمل طور پر خشک۔ ہاتھ باتھ ٹب جو لاش کے بالکل قریب تھا وہ بھی خالی اور خشک تھا۔ نلکے کس کر بند تھے اور شاور سے پانی ٹپکنے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ دانیال نے اپنی انگلی سے فرش کو چھوا تو وہاں صرف گرد کی ایک ہلکی سی تہہ تھی، جو ثابت کرتی تھی کہ یہاں حال میں ہی پانی کا استعمال نہیں ہوا۔ دانیال نے اپنی ٹیم کے فورنسک ماہر ڈاکٹر زبیر کو اشارہ کیا کہ وہ لاش کا ابتدائی معائنہ کریں گے۔ ڈاکٹر زبیر نے لاش کی نبض دیکھی، آنکھوں کی پتلیوں کا جائزہ لیا اور پھر اسٹیتھوسکوپ لگا کر پھیپھڑوں کی حالت جانچنے کی کوشش کی۔ چند لمحوں بعد ڈاکٹر زبیر کے چہرے پر ایک عجیب سی الجھن نمودار ہوئی۔ انہوں نے دوبارہ تسلی کی اور پھر دانیال کی طرف دیکھ کر سرگوشی کے انداز میں بولے، دانیال صاحب، یہ بہت عجیب و غریب معاملہ ہے۔ اس خاتون کی موت طبعی نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی زہر کا معاملہ لگتا ہے، بلکہ ابتدائی علامات سے صاف ظاہر ہے کہ اس کا موت کا دم گھٹنے لگا ہے، اور دم گھٹنے کی وجہ سے سانس کی نالی میں پانی کا بھر جانا، یعنی یہ ڈوب کر مری ہے۔ دانیال نے چونک کر ڈاکٹر کو دیکھا اور پھر خشک باتھ روم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، ڈاکٹر، ہوش میں تو ہو؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ ڈوب کر مری ہے، مگر یہاں تو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، اس کے بال کپڑے سوکھے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی خشکی پر ڈوب کر مر جائے؟ ڈاکٹر زبیر نے نفی میں سر ہلا دیا۔
اور کہا میں بھی تو یہی سوچ رہا ہوں، لیکن میرا تجربہ غلط نہیں ہو سکتا، اس کے پھیپھڑوں میں پانی بھرا ہوا ہے، اور جب تک ہم اس کا تفصیلی اور پوسٹ مارٹم نہیں کر لیتے حتمی طور پر کچھ کہہ نہیں سکتے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ موت کی وجہ پانی میں ڈوبنا ہی ہے۔ دانیال کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں، یہ ایک ناممکن وقوعہ تھا۔ اس نے لاش کے ارد گرد کا بغور جائزہ لیا، کوئی گیلا تولیہ، کوئی گیلی چپل یا پانی کا کوئی نام و نشان تک نہ ملا۔ دانیال واپس ڈرائنگ روم میں آیا جہاں کاشف اب بھی رو رہا تھا۔ دانیال نے سخت لہجے میں اس سے پوچھا، کاشف صاحب ڈرامہ بند کریں اور سچ سچ بتائیں کہ کیا ہوا تھا۔ کاشف نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، انسپکٹر صاحب میں نہیں جانتا، میں تو شام اپنے دفتر سے واپس آیا تو ثنا اپنے کمرے میں تھی۔ اس نے کہا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں اور وہ آرام کرنا چاہتی ہے۔ میں دوسرے کمرے میں ٹی وی دیکھنے لگ گیا۔ رات کے وقت جب میں سونے کے لیے کمرے میں گیا تو وہ بستر پر نہیں تھی۔ میں نے باتھ روم کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا لیکن کوئی بتا لیکن کوئی بھی جواب نہیں ملا۔ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ فرش پر پڑی تھی۔ مجھے لگا شاید اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا وہ پھسل گئی ہے۔ میں نے فوراً آپ لوگوں کو فون کر دیا۔ دانیال نے کاشف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کاشف کی گھبراہٹ فطری لگ رہی تھی، لیکن دانیال کا تجربہ کہتا تھا کہ قاتل اکثر بہترین اداکار ہوتے ہیں۔ دانیال نے پوچھا، کیا تم دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا تھا؟ کاشف نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر بولا، معمولی تکرار ہوتی رہتی ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ وہ خودکشی کر لے یا میں اسے مار دوں۔ دانیال نے اپنے ماتحتوں کو حکم دیا کہ پورے گھر کی تلاشی لی جائے۔ وہ جاننا چاہتا تھا اگر ثنا ڈوبی ہے تو کہاں ڈوبی ہے، یا گھر میں کوئی سوئمنگ پول ہے، کوئی اتنا بڑا پانی کا ٹینک ہے، یا کوئی ایسی جگہ جہاں اسے ڈبویا جا سکتا تھا۔ سپاہیوں نے پورا فلیٹ چھان مارا، باورچی خانہ، گیلری، اسٹور روم، ہر جگہ کی تلاشی لے لی گئی، اور مگر کہیں بھی پانی کا اتنا بڑا ذخیرہ نہیں ملا جس میں انسان ڈوب سکے۔ پانی کی ٹنکیاں چھت پر تھیں اور وہ بند تھیں۔ گھروں میں آنے والا عام پانی میٹھا پانی تھا۔ دانیال کی الجھن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھجوا دیا گیا اور دانیال وہیں فلیٹ میں رک کر مزید شواہد اکٹھے کرنے لگا۔ اسے گھر کی فضا میں ایک عجیب سی بو محسوس ہو رہی تھی۔ یہ بو عام فنائل یا پرفیوم کی نہیں تھی، بلکہ ایک خاص قسم کی بو تھی جو اس کے ذہن کے کسی کونے میں کھٹک رہی تھی، لیکن وہ اسے پہچان نہیں پا رہا تھا۔ اس نے ڈرائنگ روم کا جائزہ لیا۔ وہاں مہنگے صوفوں اور دیواروں پر قیمتی پینٹنگز لگی تھیں۔ اس نے کونے میں ایک بہت بڑی شیشے کی دیوار نما چیز تھی جو خالی تھی، شاید وہاں کوئی شو پیس رکھا جاتا تھا۔ دانیال نے اس پر غور نہیں کیا کیونکہ اس وقت اس کا دماغ پانی کی تلاش میں تھا۔ صبح ہو چکی تھی اور بارش تھم چکی تھی۔ دانیال تھانے پہنچا تو ڈاکٹر زبیر کی کال آئی کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی ہے اور وہ دانیال سے فوراً ملنا چاہتے ہیں، اور دانیال اس کی ہسپتال پہنچا تو ڈاکٹر زبیر کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ وہ بے حد پریشان لگ رہے تھے۔ ڈاکٹر نے دانیال کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور فائل میز پر رکھتے ہوئے بولے، دانیال صاحب، یہ کیس میری زندگی کا سب سے عجیب و غریب کیس ہے۔ میں نے ثنا کے پھیپھڑوں سے پانی کا نمونہ نکال کر لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا، اور جو نتیجہ آتا ہے جو عقل کو بھی دنگ کر دے گا۔ دانیال نے بے تابی سے پوچھا، کیا نتیجہ ہے؟ ڈاکٹر زبیر نے گہری سانس لی اور بولے، ثنا کے پھیپھڑوں سے نکلنے والا پانی
عام نلکے کا پانی نہیں ہے اور نہ ہی یہ کسی دریا یا ندی کا پانی ہے، بلکہ یہ سمندری پانی ہے، انتہائی نمکین پانی جس میں نمک کی مقدار بہت زیادہ ہے، اور اس میں ایسے مائکرو آرگنز یعنی خورد بینی جاندار پائے گئے ہیں جو صرف اور صرف گہرے سمندروں میں ہوتے ہیں۔ دانیال کرسی سے اچھل پڑا۔ کیا بکواس کر رہے ہو ڈاکٹر؟ ہمارا شہر سمندر سے 500 میل دور ہے، یہاں سے سمندری پانی کہاں سے آئے گا؟ کیا اسے سمندر پر لے جا کر مارا گیا اور پھر لاش واپس لائی گئی؟ ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلا دیا تھا اور کہا، یہ ناممکن ہے، کیونکہ لاش کی حالت بتاتی ہے کہ موت کو زیادہ وقت نہیں گزرا، زیادہ سے زیادہ 4 یا 5 گھنٹے، اور 5 گھنٹے میں 500 میل کا سفر کر کے لاش کو واپس لانا اور پھر اس طرح سے خشک کر کے باتھ روم میں رکھنا ناممکن ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسے کہیں اور سے بھی لایا جاتا تو لاش پر سفر کے نشانات ہوتے، اس کے جسم میں اکڑاؤ کا عمل مختلف ہوتا۔ یہ عورت اسی فلیٹ میں مری ہے اور اسی وقت مری ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے پھیپھڑوں میں سمندر کا پانی کہاں سے آیا؟ دانیال سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یہ تو کسی سائنسی فکشن فلم کی کہانی لگ رہی تھی۔ ایک بند فلیٹ، 10ویں منزل، باہر پہرے دار، CCTV کیمرے، اور ایک عورت سمندری پانی میں ڈوب کر مر جاتی ہے جبکہ وہاں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ دانیال نے فوراً تھانے جا کر عمارت کی CCTV فوٹیج منگوائی۔ اس نے پچھلے 24 گھنٹوں کی ریکارڈنگ دیکھی۔ کاشف شام کو گھر آیا تھا اور اس کے بعد کوئی گھر سے باہر نہیں نکلا اور نہ ہی کوئی اندر گیا۔ اگر کوئی قاتل باہر سے آتا تو کیمرے میں ضرور نظر آتا۔ اس کا مطلب تھا کہ قاتل گھر کے اندر موجود تھا اور وہ کاشف ہی ہو سکتا تھا۔ لیکن کاشف نے اسے کیسے مارا؟ وہ سمندری پانی کہاں سے لایا؟ دانیال نے دوبارہ کاشف کو شامل تشویش کرنے کا فیصلہ کیا۔ پولیس کاشف کو تھانے لے آئی۔ کاشف اب بھی اپنے بے گناہ ہونے کی دہائیاں دے رہا تھا۔ دانیال نے اس کے سامنے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ تھان لی تھی، پھینک دی اور گرج دار آواز میں بولا، دیکھو کاشف، ہمیں سب پتہ چل گیا ہے۔ تمہاری بیوی کی موت عام پانی سے نہیں بلکہ سمندری پانی سے ہوئی ہے۔ اب مجھے تم بتاؤ گے تم نے اس فلیٹ میں سمندر کیسے پیدا کیا؟ کاشف حیرت سے رپورٹ کو دیکھنے لگا اور بولا، انسپکٹر صاحب، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میں سمندری پانی کہاں سے لاؤں گا؟ میں تو کبھی سمندر پر گیا ہی نہیں ہوں، اور میں بھی نہیں۔ آپ لوگ مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دانیال نے میز پر مکہ مارو کہا، جھوٹ مت بولو، سائنس جھوٹ نہیں بولتی، اس کے پھیپھڑے نمکین پانی سے بھرے ہوئے ہیں، اور یہ پانی تمہارے گھر میں کہاں سے آیا ہے؟ کیا تم اسے کسی ٹینک میں دبویا تھا؟ کاشف مسلسل انکار کرتا رہا۔ دانیال کو احساس ہوا کہ کاشف ایک سخت جان ملزم ہے اور وہ آسانی سے نہیں ٹوٹے گا۔ دانیال نے تفتیش کا دوسرا رخ فلیٹ کی طرف آ گئے اور اپنی ٹیم کے ساتھ دوبارہ وہاں چلا گیا۔ اس کی نظریں عام پانی نہیں تھی بلکہ نمکین پانی یا نمک کے ذخیرے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اس نے کچن کے ڈبوں کی تلاش لی، وہاں عام نمک، کھانے کا نمک تھا جو اتنی مقدار میں نہیں تھا کسی کو ڈبونے کے لیے محلول بنایا جا سکے۔ باتھ روم کے ڈرین پائپ میں کھول کر چیک اپ کر لیے، وہاں بھی صرف صابن اور عام پانی کے تاثرات تھے۔ دانیال نے سوچا شاید کاشف نے ثنا کو زبردستی نمکین پانی پلایا ہو، مگر ڈاکٹر نے بتایا تھا پانی پلانے سے نہیں بلکہ سانس کے ذریعے پھیپھڑوں میں جانے سے موت ہوئی ہے، یعنی اسے مکمل طور پر پانی میں غوطہ دیا گیا۔ دانیال ڈرائنگ روم میں ٹہل رہا تھا۔ اس کی نظر دوبارہ اسی بڑے شیشے کی دیوار نما چیز پر پڑی جو کھٹک رہی تھی، یعنی
دیوار پر جو خالی تھی، قریب جا کر دیکھا، دراصل یہ بہت بڑا مچھلی گھر یعنی ایکویریم تھا جو دیوار کے اندر نصب تھا، لیکن اس وقت یہ بالکل خالی اور صاف ستھرا تھا۔ دانیال نے شیشے پر انگلی پھیر دی تو وہ بالکل خشک تھا۔ اس نے سوچا یہ شاید بہت پہلے استعمال ہوتا ہوگا اور اب خالی پڑا ہے۔ اس نے کاشف کے ملازم کو بلایا جو دن کے وقت صفائی کرنے آتا تھا۔ ملازم ڈرا سہما ہوا تھا۔ دانیال نے اس سے پوچھا یہ شیشے کا ٹینک کیوں خالی ہے؟ ملازم نے بتایا کہ سیٹھ صاحب کو مچھلیوں کا بہت شوق تھا اور اس میں بہت خوبصورت اور مہنگی مہنگی مچھلی ہوا کرتی تھی، لیکن 2 دن پہلے سیٹھ نے وہ مچھلیاں بھی بیمار کروا دی ہیں اور کہا مر گئی، اس لیے تو میں کہا کہ ٹینک کو صاف کر دو، میں نے کل ہی سے اچھی طرح سے دھو کر صاف کیا تھا۔ دانیال کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے پوچھا مچھلیاں کیسی تھیں اور پانی کون سا استعمال ہوتا تھا؟ ملازم نے کہا صاحب مجھے نام تو نہیں پتہ، بس رنگ برنگی تھیں اور پانی کے لیے سیٹھ صاحب خود ایک خاص قسم کا پاؤڈر پانی میں ملاتے تھے اور کہتے تھے یہ مچھلیاں عام پانی میں زندہ نہیں رہ سکتی، انہیں خاص ہونا چاہیے۔ دانیال کے دل و دماغ میں ایک جھماکہ ہوا، خاص پانی پاؤڈر، کیا یہ وہی سمندری نمک کا پاؤڈر تو نہیں تھا؟ دانیال نے ملازم سے پوچھا وہ پاؤڈر کہاں ہے؟ ملازم نے بتایا وہ تو ختم ہو گیا اور خالی ڈبے میں نے کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیے تھے۔ دانیال نے فوراً کچرے کے ڈبوں کی تلاشی کا حکم دیا۔ عمارت کے نچلے حصے میں بڑے کچرے کے ڈرم تھے۔ سپاہیوں نے گھنٹوں محنت کی اور آخر کار انہیں پلاسٹک کے کچھ بڑے اور تھیلے مل گئے تھے جن پر مرین سالٹ مکس یعنی سمندری نمک کا مرکب لکھا تھا اور ان پر مچھلیوں کی تصویریں بنی تھی۔ دانیال کے ہونٹوں پر ایک سرد مسکراہٹ پھیل گئی۔ کڑی سے کڑی ملتی چلی جا رہی تھی۔ کاشف کو مچھلیوں کا شوق تھا اور وہ سمندری مچھلیاں پالتا تھا، اس لیے گھر میں مصنوعی سمندری پانی تیار کیا جاتا تھا۔ یہ ٹینک اتنا بڑا تھا کہ اس میں عام انسان ایک آسانی سے سما سکتا تھا۔ دانیال نے فرانسک ٹیم کو بلایا اور اس خالی ٹینک کے کونوں اور سلیکون سے چوٹوں کو ملانے کا حکم دے دیا، نمونے لینے کا۔ اگرچہ ٹینک دھویا جا چکا تھا لیکن جدید سائنسی خوردبینی ذرات کو ڈھونڈ لیتی ہے۔ سائنس دانیال کو بھی یقین تھا وہ اب قاتل کے قریب پہنچ چکا ہے، لیکن ابھی بھی ایک مسئلہ تھا۔ ڈرائنگ روم میں تھا اور لاش باتھ روم میں ملی تھی اور لاش خشک تھی۔ اگر کاشف نے ثنا کو ٹینک میں ڈبویا تو اس نے لاش کو خشک کیسے کیا اور اتنی بھاری لاش کو اکیلے کیسے اٹھایا؟ سب سے بڑھ کر اب اس میں دیکھ ثنا نے مزاحمت کیوں نہیں کی؟ کوئی بھی انسان مرتے وقت ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ ٹینک کا شیشہ ٹوٹ سکتا تھا، پانی باہر گر سکتا تھا، لیکن ڈرائنگ روم کا قالین بالکل خشک تھا اور وہاں لڑائی کے کوئی بھی آثار نہیں تھے۔ دانیال نے سوچا کہ شاید ثنا کو پہلے بے ہوش کیا گیا ہو۔ ڈاکٹر زبیر کی رپورٹس میں کسی نشہ آور ادویات کی ضرورت نہیں تھی اور لیکن دانیال دوبارہ ٹیسٹ کروانے کا کہا۔ دانیال دوبارہ فلیٹ میں گیا۔ اس نے ٹینک کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ یہ ٹینک فرش سے تھوڑا سا اونچا تھا۔ اس کے اوپر ایک بھاری ڈھکن تھا جسے ہٹایا جا سکتا تھا۔ دانیال نے سوچا اگر کاشف نے ثنا کو اچانک پیچھے سے پکڑ کر اس ٹینک میں دھکا دیا ہو تو پانی ضرور باہر چھلکا ہو۔ دانیال نے کلین کو ہٹا کر فرش کو دیکھا تو فرش پر نمی کے ہلکے ہلکے نشانات تھے جنہیں شاید ہیئر ڈرائر یا کسی اور چیز سے سکھانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن کلین کی نمی اتنی جلدی خشک نہیں ہوتی۔ دانیال نے سونگھا تو اسے وہی خاص بو آئی جو اسے پہلے محسوس ہوئی۔ یہ بو مچھلیوں کی مخصوص بو اور کھارے پانے کی تھی جو قالین کے ریشوں میں بس گئی تھی۔ دانیال کو اب پورا منظر نامہ سمجھ آ رہا تھا۔ کاشف نے یہ قتل بہت منصوبہ بندی سے کیا تھا یا شاید یہ اچانک غصے کا رد عمل تھا۔
اور کارآمد تھا، لیکن اس نے ثبوت مٹانے کی کمال ہوشیاری دکھائی تھی۔ اس نے ٹینک خالی کیا، مچھلیاں غائب کی، لاش کو خشک کیا، کپڑے بدلے اور اسے باتھ روم میں رکھ دیا تاکہ یہ نیچرل ڈیتھ لگے، لیکن وہ قدرت کے نظام کو دھوکہ نہیں دے سکتا جو ایک ذرے کو بھی گواہ بنا دیتی ہے۔ پھیپھڑوں میں موجود پانی اس کا سب سے بڑا دشمن بن گیا تھا۔ دانیال نے کاشف کے ماضی کے ریکارڈ کو چیک کروایا تو پتہ چلا کہ کاشف کا کاروبار پچھلے کچھ عرصے سے مندی کا شکار تھا اور ثنا کے نام پر ایک بھاری لائف انشورنس پالیسی تھی۔ دانیال کو قتل کا مقصد بھی مل گیا اور دولت کی ہوس۔ دانیال نے کاشف کو دوبارہ انٹیروگیشن روم میں بلا لیا۔ اب دانیال کے پاس صرف شک نہیں بلکہ ٹھوس شواہد تھے۔ اس نے وہ نمک کے خالی تھیلے اور کاشف کے سامنے رکھے اور ٹینک سے ملنے والی خورد بینی ذرات کی رپورٹ لہرائی۔ کاشف نے کہا، دانیال نے کاشف سے، کہ اب تمہارا کھیل ختم ہو چکا، ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ تم نے اپنی بیوی کو اسی مچھلیوں والے ٹینک میں ڈبو کر مارا ہے جس میں تم نے سمندری پانی بنا رکھا تھا۔ تم نے سوچا تھا کہ باتھ روم میں لاش رکھ کر تم بچ جاؤ گے، لیکن تم بھول گئے کہ مردے بھی بولتے ہیں۔ کاشف کے چہرے کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا، اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے، لیکن وہ اب بھی خاموش تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اعتراف جرم کا مطلب پھانسی ہوتا۔ دانیال نے اس پر نفسیاتی دباؤ بڑھایا اور کہا کہ تم نے سچ نہ بتایا تو ہم تمہارے خلاف ایسے ثبوت عدالت میں پیش کریں گے کہ تمہیں عبرت ناک سزا ملے گی۔ بتاؤ تم نے اسے کیسے مارا؟ اس نے مزاحمت نہیں کی۔ کاشف نے پانی کا گلاس مانگا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ دانیال سمجھ گیا کہ ملزم ٹوٹنے والا ہے۔ دانیال نے دھیمے لہجے میں کہا، دیکھو کاشف، یہ حادثہ بھی ہو سکتا ہے، شاید تم اسے ڈرانا دھمکانا چاہتے ہو اور وہ غلطی سے مر گئی ہو، اور اگر تم سچ بتا دو گے تو شاید عدالت تمہیں کوئی ریلیف دے دے۔ یہ پولیس کا پرانا حربہ تھا اور کاشف اس کے جال میں پھنس گیا۔ اس نے سر جھکا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس نے کہا، میں اسے مارنا نہیں چاہتا تھا انسپیکٹر صاحب، وہ بس ایک جھگڑا تھا جو بڑھ گیا تھا۔ دانیال نے سکون کا سانس لیا اور ریکارڈنگ کا بٹن دبا دیا۔ اب کہانی کا اصل رخ سامنے آنے والا تھا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ کاشف نے اپنی لرزتی ہوئی آواز میں اس رات کی خونی داستان سنانا شروع کی کہ کس طرح محبت نفرت میں بدلی اور کس طرح ایک ہنستا بستا گھر قبرستان بن گیا۔ یہ کہانی ابھی ادھوری تھی کیونکہ یہ جاننا باقی تھا کہ آخر اس رات ایسا کیا ہوا کہ نوبت قتل تک آ پہنچی اور کاشف نے لاش کو خشک کرنے اور ثبوت مٹانے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے۔ کاشف نے کامتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس میز پر رکھا اور سرخ ہوتی ہوئی سوجی ہوئی آنکھوں کو رگڑتے ہوئے بولا کہ اس ہولناک رات کی پرتیں کھولنا شروع کر دیں جس نے اس کی زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں دھکیل دیا۔ اس کے لہجے میں وہ اکڑ اور مصنوعی اعتماد باقی نہ تھا جو کچھ دیر پہلے تک پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے اس نے طاری کر رکھا تھا، بلکہ اب وہ ایک شکست خوردہ اور خوفزدہ انسان کی بے بسی تھی جو اپنے ہی بنے ہوئے جال میں بری طرح پھنس چکا تھا اور جسے سامنے موت رقص کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے بتانا شروع کیا کہ ثنا اور اس کے درمیان تعلقات پچھلے 6 مہینے سے خراب ہو چکے تھے، انتہائی کشیدہ اور زہر آلود ہو چکے، جس کی بنیادی وجہ کاشف کا ڈوبتا ہوا کاروبار اور ثنا کی بے جا فرمائشیں اور فضول خرچیاں تھیں۔ ثنا ایک امیر گھرانے کی بیٹی تھی اور وہ ایک غربت یا تنگی کاٹنے کی عادی نہیں تھی، جبکہ کاشف قرضوں کے بوجھ تلے دبتا جا رہا تھا۔ کاشف نے اپنے برے وقت کے لیے ثنا کے نام پر ایک بہت بڑی بیمہ پالیسی لے رکھی تھی جس کی رقم کروڑوں میں تھی، اور کاشف کے شیطان صفت دماغ میں یہ خونی منصوبہ کئی ہفتوں سے پڑ رہا تھا۔ اگر ثنا کس طرح راستے سے ہٹ جائے اور یہ
موت ہاتھ ساتھی لگے تو اسے نہ صرف روز روز کے جھگڑوں اور تانوں سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے، بلکہ بیمہ کی بھاری رقم سے اس کا ڈوبتا ہوا کاروبار بھی دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا، اور وہ دوبارہ عیاشی کی زندگی بسر کر سکے گا، گزار سکے گا۔ اس رات بھی جب وہ تھکا ہارا دفتر سے گھر آیا تو اس کا دماغ اسی ادھیڑ پن اور ذہنی دباؤ میں تھا۔ باہر طوفانی بارش ہو رہی تھی، بادل گرج رہے تھے، اور گھر کے اندر بھی ایک جذباتی طوفان اٹھنے والا تھا۔ ثنا ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی اور اسی طرح بڑے شیشے کے مچھلی کے پاس موجود تھی، جس میں کاشف نے بڑی محنت اور لاکھوں روپے خرچ کر کے سمندری ماحول بنا رکھا تھا، جس میں نایاب نسل کی رنگ برنگی مچھلیاں تیر رہی تھیں، جنہیں زندہ رکھنے کے لیے کاشف بیرون ملک سے خاص قسم کا مہنگا سمندری نمک لگوا کر دیتے تھے، اور پانی کا تاکہ کھارے پانی کا توازن برقرار رہ جائے۔ اسی رات ثنا نے کاشف کو دیکھتے ہی پیسوں کا تقاضا کیا، اور کاشف کے انکار پر اس نے تذلیل شروع کر دی۔ ثنا کے طنزیہ جملے کاشف کے لیے زہر بجھے خنجر کی طرح ثابت ہو۔ اس نے کاشف کی مردانگی اور صلاحیتوں پر سوال اٹھا دیے، اور اسے ایک ناکام اور بزدل انسان قرار دے دیا گیا جو بحث و تکرار ہوئی تھی۔ اس نوبت چیخو پکار ہاتھا پائی تک آ پہنچی۔ کاشف کے دل و دماغ پر خون سوار ہو گیا۔ اس نے غصے میں آگے بڑھ کر ثنا کو زوردار دھکا دیا۔ ثنا کا توازن بگڑا اور وہ لڑکھڑا کر پیچھے کی طرف گر پڑی، جہاں مچھلیوں کا بھاری شیشے کا ڈھکن صفائی اور پانی تبدیل کرنے کی غرض سے کھلا تھا۔ ثنا کا سر اور آدھا دھڑ سیدھا ٹینک کے پانی میں جا گرا، اور اس کی ٹانگیں باہر کلین میں لٹک گئی۔ وہ سنبھلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کاشف کے پاس یہ ایک سنہری موقع تھا۔ شیطان نے اس کے کان میں سرگوشی کی کہ یہی وقت ہے اپنا کام تمام کرنے کا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھڑانے کا۔ ثنا کو سنبھالنے لگا، یا باہر نکالنے کی بجائے اس کی ٹانگوں کو پکڑ کر اوپر اٹھایا اور اس کا پورا جسم ٹینک کے اندر دھکیل دیا۔ ثنا نے بچنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے پانی کے اندر ہاتھ پاؤں مارے، پانی کے بڑے بڑے چھینٹے اڑے اور ٹینک کا پانی باہر کلین پر گرا، مگر کاشف نے پوری طاقت اور صفاقی سے اس کا سر پانی سے ڈب جائے، اور یہ منظر انتہائی بھیانک تھا۔ مچھلیاں جو اس پانی کی باسی تھیں، ثنا کی تڑپ کی وجہ سے خوفزدہ ہو کر شیشے سے ٹکرا رہی تھی، اور پانی میں ہلچل مچ گئی۔ وہ نمکین پانی جو مچھلیوں کے لیے زندگی تھا، ثنا کے لیے موت بن گیا، اور سانس لینے کی کوشش کرتی رہی، مگر ہر بار آکسیجن کی بجائے وہ کھارا پانی اور زہریلا سمندری پانی اس کے حلق سے ہوتا ہوا اس کے پھیپھڑوں میں بھرتا گیا۔ ثنا کی آنکھیں پانی کے اندر کھلی تھی، اور وہ شیشے کے آر پار اپنے شوہر کو قاتل کے روپ میں دیکھ رہی تھی۔ اس کے منہ سے نکلنے والے بلبلے اس کی زندگی کی آخری نشانی تھے، جو سطح پر آ کر ختم ہو رہے تھے، اور چند منٹوں کی شدید مزاحمت کے بعد ثنا کا جسم ڈھیلا پڑ گیا، اس کے ہاتھ پاؤں ساکت ہو گئے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ کاشف ہانپتا ہوا پیچھے ہٹا، اس کا سانس پھول رہا تھا، اس کے کپڑے بھیگ چکے تھے، قالین پر بھی پانی بکھرا تھا۔ لیکن اب اصل اور سب سے مشکل مرحلہ شروع ہوا تھا، لاش کو ٹھکانے لگانے کا اور اسے طبعی موت کا رنگ دینے کا۔ کاشف جانتا تھا اگر اس نے پولیس کو بتا دیا کہ وہ ڈوب کر مری ہے تو اس پر سوال اٹھے گا کہ 10ویں منزل پر وہ کہاں ڈوبی تھی، کیونکہ فلیٹ میں کوئی تالاب نہیں تھا، اور مچھلی گھر میں ڈوبنا ایک قتل ہی سمجھ جاتا ہے۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ لاش کو باتھ روم میں منتقل کرے گا، اور یہ ڈرامہ رچائے گا کہ اسے دل کا دورہ پڑا ہے یا وہ پھسل کر گر پڑی ہے۔ مگر اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ثنا کے گیلے کپڑے، اس کے بھیگے ہوئے بال
اور اس کا پانی سے شرابور جسم تھا جو کسی بھی وقت اس کا راز کھول سکتا تھا۔ کاشف نے سب سے پہلے ثنا کی لاش کو ٹینک سے باہر نکالا، جو پانی کے وزن اور کپڑوں کے بھیگنے کی وجہ سے کافی بھاری ہو چکی۔ اس نے لاش کو گھسیٹ کر وہیں کلین پر لٹا دیا اور دوڑ کر باتھ روم اور الماری سے گھر کے سارے تولیے اکٹھے کر لیے۔ اس نے دیوانہ وار اور ثنا کے جسم کے رگڑ کھا کھا کر خشک کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایک لرزہ خیز منظر تھا۔ یہ قاتل اپنی مقتولہ بیوی کی لاش کو تولیوں سے رگڑ رہا تھا۔ اس کے گھنے بال پانی سے شرابور تھے اور ان سے مسلسل پانی ٹپک رہا تھا جو قلین کو گیلا کر رہا تھا۔ کاشف نے اپنی بیوی کے میک اپ والے دراز سے بال سکھانے والی مشین یعنی ہیئر ڈرائر نکالا اور اسے تیز رفتار اور زیادہ سے زیادہ ہیٹ پر چلا کر ثنا کے بالوں کو سکھانا شروع کر دیا۔ یہ ایک بہت طویل اور اعصاب شکن عمل تھا۔ یہ کمرے میں صرف ہیئر ڈرائر کی بنبناہٹ تھی اور باہر بارشوں کا شور۔ وہ ایک لٹ پکڑ کر سکھاتا رہا یہاں تک کہ ہیئر ڈرائر گرم ہو کر بند ہونے کے قریب آ گیا۔ اس کے ہاتھوں میں جلن ہونے لگی مگر وہ رکا نہیں تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر بالوں کی جڑوں میں ذرا سی بھی نمی رہ گئی تو پوسٹ مارٹم میں پکڑا جائے گا۔ اسی دوران اسے بار بار وہم ہوتا کہ شاید ثنا کا ہاتھ ہلا ہے یا اس کی آنکھیں کھلی ہیں، مگر یہ صرف اس کا خوف تھا کا سایہ تھا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کی مسلسل محنت کے بعد ثنا کے بال مکمل طور پر خشک ہو چکے تھے۔ اس کے بعد کاشف نے ثنا کے گیلے کپڑے اتارے جو اس نے ایک کالے پلاسٹک کے تھیلے میں ڈال کر چھپا دیا تاکہ باہر بعد میں پھینک سکے، اور الماری سے ثنا کا ایک خشک اور صاف سوتی رات کا لباس نکالا اور اسے مردہ جسم کو پہنا دیا۔ یہ کام انتہائی مشکل تھا کیونکہ موت کے بعد جسم بھاری اور اکڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ ثنا کے بازو موڑنے میں اور اسے کپڑے پہنانے میں شدید دشواری پیش آئی، مگر خوف اور لالچ نے ان کاشف کو یہ شیطانی طاقت دی کہ وہ سب کر گزرا۔ اس نے ثنا کے جسم کا ایک حصے کو چیک کیا، کانوں کے پیچھے، انگلیوں کے درمیان اور ناخنوں کے اندر کہیں پانی کا کوئی قطرہ تو نہیں بچا۔ اب لاش بظاہر خشک تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ گہری نیند سو رہی۔ کاشف نے لاش کو بازوؤں سے تھاما اور گھسیٹتے ہوئے واش روم میں لے گیا اور وہاں فرش پر اس طرح سے ٹیڑھا کر کے لٹا دیا جیسے وہ چلتے چلتے اچانک گر گئی ہو۔ اس نے باتھ روم کا ماحول بھی خشک رکھا، نلکے چیک کیے اور تولیہ سٹینڈ پر خشک لٹکاتا کسی کو شک نہ ہو کہ پانی کا کوئی عمل دخل ہے۔ اس کے بعد کاشف واپس ڈرائنگ روم میں آ گیا جہاں کلین گیلا تھا اور مچھلی گھر کا پانی کم ہو چکا تھا۔ اس نے ہیئر ڈرائر اور تولیوں کی مدد سے کلین کو خشک کرنے کی کوشش کی اور پھر کھڑکیاں کھول دیں تاکہ مچھلیوں اور سیلن کی بو نکل جائے، لیکن سب سے بڑا ثبوت وہ مچھلیاں اور وہ نمکین پانی تھا جو ابھی بھی وہاں پر موجود تھا۔ کاشف نے اسی رات تمام مہنگی اور نایاب مچھلیوں کو ایک جال کی مدد سے پکڑنا شروع کیا۔ وہ مچھلیاں جو اسے جان سے پیاری تھیں اور جنہیں وہ گھنٹوں دیکھا کرتا تھا، آج اسے اپنی جان بچانے کے لیے انہیں بے دردی سے ختم کرنا پڑا۔ اس نے زندہ تڑپتی ہوئی مچھلیوں کو ایک ایک کر کے کموڈ میں ڈالا اور فلیش جلا دیا۔ پانی کے بہاؤ کے ساتھ وہ رنگین مچھلیاں گٹر کے اندھیروں میں گم ہو گئیں، اور یہ کتنا اس کی صفاقی کی انتہا تھی۔ اس نے بیوی کے ساتھ ساتھ ان بے زبان جانوروں کو بھی نہیں بخشا۔ اس کے بعد پانی کا سارا ٹینک بالٹیوں کی مدد سے باتھ روم میں اور کچن کی نالیوں میں بہا دیا، پھر ٹینک کو صابن اور صاف پانی سے اچھی طرح دھو دیا اور کپڑے سے خشک کر دیا تاکہ نمک کا کوئی ذرہ باقی نہ رہ جائے۔ مگر اس نے
سوچا تھا کہ وہ صبح ملازم کو یہ جھوٹی کہانی سنا دے گا کہ مچھلیاں اچانک بیمار ہو کر مر گئیں اور وہ بچ گیا۔ کاشف نے سمجھا تھا کہ اس نے ایک کامل جرم کر لیا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت یا سائنس اسے ہرگز پکڑ نہیں سکتی، کیونکہ بظاہر کوئی ثبوت نہیں تھا۔ لاش خشک تھی، باتھ روم خشک تھا، گھر میں کوئی آلہ قتل نہیں تھا، اور موت کی وجہ ہارٹ اٹیک یا دل و دماغ کی شریانیں پھٹنا شروع ہو گئی۔ مگر وہ فطرت سے اس اٹل اصول کو بھول گیا تھا کہ جرم جتنا بھی صفائی سے کیا جائے وہ اپنا نشان چھوڑ جاتا ہے۔ جسم کے باہر سے تو پانی خشک کر سکتا تھا، اس لیے تولیے سے جلد صاف کر سکتا تھا، مگر جو پانی ثنا کے پھیپھڑوں کی گہرائیوں میں اتر چکا تھا اور اس کے خون میں شامل ہو چکا تھا، جس میں سمندر کے وہ ننھے مائکروسکوپک جاندار موجود تھے جو صرف ایک اسی کھارے پانی میں ہوتے ہیں، انہیں وہ خشک نہیں کر سکتا تھا۔ وہی پوشیدہ پانی اس کی موت کا پروانہ اور اس کی بربادی کا سبب بن گیا۔ دانیال نے یہ سب سن کر ایک گہرا اور طویل سانس لیا اور ریکارڈنگ کا بٹن بند کر دیا۔ اس کے چہرے پر ایک اطمینان تھا کہ اس نے ایک اندھے اور پیچیدہ قتل کا سراغ لگا لیا۔ کاشف اب زمین پر بیٹھ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا اور اپنی بربادی اور اپنے کیے گئے ماتم پر ماتم کر رہا تھا، مگر اب پچھتانے کا وقت گزر چکا تھا۔ دانیال نے آگے بڑھ کر اسے ہتھ کڑی لگائی اور اس کے کان میں بولا، کاشف، تم نے پانی کو مٹا دیا اور تم نے مچھلیوں کو بہا دیا، تم نے لاش کو خشک کر دیا، مگر تم اس خدا کو بھول گئے جو علیم و خبیر ہے، جس نے سمندر کو 500 میل دور ہونے کے باوجود تمہاری ڈرائنگ روم میں لا کر کھڑا کیا اور تمہاری بیوی کے پھیپھڑوں میں محفوظ کر دیا تاکہ تمہارا ظلم اور تمہاری چلاکی دنیا کے سامنے آ سکے۔ یہ تمہاری بدقسمتی نہیں ہے بلکہ مکافات عمل ہے جو اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ پولیس کی ٹیم کاشف کو لے کر تھانے روانہ ہو گئی اور اگلے ہی دن یہ خبر شہر کے تمام اخباروں کی شہ سرخی بن گئی کہ ایک شفاق شوہر نے کس طرح دولت کی خاطر اپنی بیوی کو گھر میں بنے مصنوعی سمندر میں ڈبو کر مارا اور پھر لاش کو خشک کر قانون اور میڈیکل سائنس کو دھوکہ دینے کی ناکام کوشش کی۔ عدالت میں کیس چلا تھا اور پھر ڈاکٹر زبیر کی وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ جس میں پھیپھڑوں سے ملنے والے سمندری پانی اور خرد مینی جانداروں کا ذکر تھا، استغاثہ کا سب سے بڑا اور ناقابل تردید ثبوت بن گئی۔ کاشف کے وکیل نے بہت کوشش کی کہ وہ ثابت کرے کہ رپورٹ غلط ہے یا نمونے تبدیل ہوئے ہیں، مگر سائنس کے اس کو جھٹلانا ناممکن تھا۔ عدالت نے تمام شواہد، حالات و واقعات اور کاشف کے اعتراف جرم کی روشنی میں اسے سزائے موت سنائی۔ کاشف کی دولت، اس کا رتبہ، اس کی انشورنس کی لالچ اور اس کی تمام شاطرانہ چلاکیاں دھری کی دھری رہ گئیں اور وہ جیل کی کال کوٹھری میں اپنی موت کا انتظار کرنے لگا۔ اور ثنا کے بوڑھے والدین کو انصاف تو مل گیا، مگر ان کی جوان بیٹی واپس نہیں آ سکتی تھی۔ وہ خوبصورت اور پرتعیش فلیٹ ویران ہو گیا۔ وہ بڑا سا مچھلی گھر جسے کاشف نے بڑے شوق اور فخر سے بنوایا تھا، اس کی بربادی اور عبرت کا یادگار بن کر رہ گیا، اور لوگوں کے لیے یہ واقعہ ایک مثال بن گیا کہ جرم کی دنیا میں کوئی بھی راز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راز نہیں رہتا، اور یہ قدرت کے پاس مجرم کو پکڑنے کے لیے ایسے شواہد طریقے ہیں جو انسانی عقل و فہم سے بالا تر ہیں۔ انسپکٹر دانیال کو اس پیچیدہ کیس کو حل کرنے پر محکمے کی طرف سے ترقی اور انعام دیا گیا، مگر وہ اکثر تنہائی میں سوچتا کہ انسان دولت کی ہوس میں اتنا کیسے گر سکتا ہے کہ وہ اپنی جیون ساتھی کو، جس کے ساتھ اس نے زندگی گزارنے کے وعدے کیے تھے، محض چند کاغذ کے ٹکڑوں کی خاطر اتنی بے دردی سے مار ڈالے، اور وہ بھی اس پانی میں جو زندگی کی علامت ہے۔
یہ کیس تفتیش کی تاریخ کا ایک منفرد اور یادگار کیس بن گیا، جسے پولیس فائلز میں خشک لاش کا گیلا راز کے نام سے محفوظ کیا گیا، اور جس نے ثابت کر دیا کہ سمندر صرف زمین پر نہیں بلکہ بعض اوقات انسان کے اندر کا لالچ، حسد اور صفاقی بھی ایک گہرا اور اندھا سمندر ہوتا ہے، جس میں انسانیت، رشتوں کا تقدس اور محبت ڈوب کر مر جاتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں زندگی کے کئی اہم اور بنیادی اسباق ملتے ہیں۔ پہلا اور سب سے بڑا اہم سبق یہ ہے کہ جرم کبھی بھی کامل نہیں ہوتا۔ مجرم چاہے جتنا بھی شاطر، ذہین اور چالاک کیوں نہ ہو، وہ قدرت کی گرفت اور جدید سائنس کی غرض سے نہیں ہو سکتا۔ کاشف نے بظاہر ہر ثبوت مٹا دیا تھا، مگر فطرت نے اسے چھوٹے سے ذرے کو گواہ بنا کر اسے پھانسی کے پھندے تک پہنچا دیا۔ دوسرا اہم سبق لالچ کی تباہ کاری ہے، کہ کس طرح دولت اور آسائش کی ہوس انسان کو اندھا اور درندہ بنا دیتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے سب سے قریبی اور مقدس رشتوں کو بھی اپنی مفاد کی بھینٹ چڑھا دیتا ہے، مگر انجام غیر اسے سوائے ذلت، رسوائی اور بربادی کے کچھ حاصل بھی نہیں ہوتا۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ سچائی کو چھپایا جا سکتا ہے مگر مٹایا نہیں جا سکتا۔ خون کے دھبے پانی سے دھونے کی بجائے اپنا رنگ دکھا رہی ہوتی، اور مکافات عمل کا قانون اس کائنات کا اٹل سچ ہے جو ظالم کو اس کے انجام تک پہنچا کر دم لیتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے اور اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔